السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ مائدہ کا ہے آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے رکوع نمبر 13 اور آیت ہے 94، 13واں رکوع آیت 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لیبلونکم اللہ، البتہ آزمائش کرنے والا ہے، یا آزمائش کرے گا، آزمائے گا تمہیں اللہ، بشیئن، ساتھ کسی چیز کے، من الصید، شکار میں سے، تنالہ، پا لیں گے اسے، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی، غائبانہ طور پہ، فمن اعتدی، تو جو کوئی حد سے گزرے، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ جو آیت ہے یہ جو حدیبیہ کے موقع پہ جب گئے تھے عمرے کے لیے اور کفار نے جانیہ تھا دیا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، تب یہ مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری جو ہے شکار کے ذریعے ایک شکار سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے تو اب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں جو آپ کے جانور شکار کر کر کھانے کا، جو حلال جانور ہے، چوپائے وغیرہ ہیں، ان کو شکار کر کے کھانے سے احرام کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ جب صحابہ وغیرہ وہاں حدیبیہ کے موقع پہ تھے اور یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں وہاں پہ اتنے شکار امڑ آئے کہ وہ جو تھے صحابہ ان سے بچ بچ کے اپنے خیموں میں جاتے تھے کہ کہیں ہم سے شکار نہ ہو جائیں، اور وہ اتنے ان کے ارد گرد پھرے تھے شکار جو تھے، شکار کے جانور کھانے پینے والے، کہ وہ اس کو شکار کرنا تو دور کی بات، اس کو چاہے تو ہاتھ سے پکڑ کے تو اس کو جو ہے وہ پکا لیتے۔ تو لیکن یہ کہ انہوں نے صبر کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون غائبانہ طور پہ، کہ اللہ کو بغیر دیکھے جو ہے وہ جو ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تفسیر ابن کثیر میں تو مجھے یاد آیا جو بنی اسرائیل کی آزمائش کی گئی تھی سبت کے یوم السبت کے ہفتے والے دن، مچھلیوں کے جو تھی آزمائش آئی تھی ان کے اوپر، کہ جو ہفتے والے دنوں سے مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اور اس دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، تو وہ بجائے ان سے بچتے، وہ اس آزمائش پہ پورے اترتے، انہوں نے جو تھے دریا کے کنارے گڑھے کھودنے شروع کر دیے تاکہ وہ جو مچھلی اوپر آئی ہوئی وہ ان میں پھنس جائیں، اور اگلے دن آ کے تو وہ انہیں لے جاتے کہ ہم نے کون سا جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار کیا۔ لیکن یہاں صحابہ کا طرز عمل فرق تھا کہ وہ ان جانوروں سے وہ چھپ کے، عام چپائے جو حلال چپائے تھے، ان سے جو وہ بچ کے تو اپنے خیموں میں گھستے تھے کہ کہیں جو ہے ہم سے سرکشی نہ ہو جائے، کوئی ہم سے جو ہے کوئی شکار جو ہے زخمی نہ ہو جائے یا کوئی مارا نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اور جب ہو تم احرام کی حالت میں، ومن قتلہ، اور جس نے مارا اسے، یا جو کوئی قتل کرے اسے، یا جس نے مارا اسے، منکم، تم میں سے، متعمدن، قصدن یا ارادتن، جان بوجھ کے، فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل، مانند، ما قتل، اس کے جو قتل ہوا، جو اس نے مارا، من نعمی، چوپایوں میں سے، یحکم، فیصلہ کرے، بھی اس کا، ذو عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدین، بطور قربانی، بالغۃ الکعبۃ، پہنچنے والی ہے کعبہ تک، خانہ کعبہ تک، او کفارۃ، یا کفارہ ہے، طعام، کھانا کھلانا، مسکین کو، او عدل، یا برابر ہے، ذالکہ، یہ، ذالکہ، اس کے، صیام، روزے رکھنا ہے، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھے، وبال امری، اپنے امر کا، عفا اللہ، درگزر کیا اللہ نے، اما سلف، اس سے جو گزر چکا، ومن عادا، اور جو کوئی لوٹا، فینتقم اللہ، تو انتقام لے گا اللہ، منہ، اس سے، واللہ عزیز، ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے میں۔
یہ آیت ہے، اس میں پوری باقاعدہ جو تھی منع فرما دیا گیا کہ احرام کی حالت میں کوئی بھی قصداً جانور کو چھپائے کو، کیونکہ جب پرانے وقت میں خانہ کعبہ کے گرد سارا صحرا تھا، تو جب لوگ آ رہے ہوتے تھے احرام باندھ کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، تو احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، جبکہ جو مسافر ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ راہ بھی اس وقت کم ہوتے تھے اور مسائل اور سفر انتہائی لمبے اور مشکل ہوتے تھے، تو ان کے لیے تو شکار ایک نعمت سے کم نہیں تھا ہوتا، وہ تو کہتے تھے میں نظر آیا تو ہم پکا کے تو کھائے اس کو، لیکن احرام کی حالت میں اس کو منع کر دیا گیا، اور فرمایا یہاں پہ کہ جس نے عمدن قتل کیا یعنی قصدن قتل کیا، اس کا بدلہ ہے کہ وہ اسی جیسا ایک جانور جو ہے چوپایوں میں سے اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قربانی دے، اس کو کعبے تک پہنچائے، یعنی اس جانوروں کو جو ہے وہ کعبے جو قربانی کے طور پہ جو جس کی قربانی کی جائے وہ خانہ کعبہ تک وہ پہنچائی جائے، یا کفارہ ادا کرے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، تو یا اس کے برابر کے روزے رکھے جس قسم کا چوپایا ہمارا ہے۔ اور اس میں کافی لمبی جو ہے وہ تفسیر آ جاتی ہے کہ جو ہے اگر کسی نے جو ہے ہرن کو مارا ہے تو وہ اس کے ہرن کو شکار کیا ہے تو وہ اس کے بدلے جو ہے وہ بکری کا جو ہے وہ ہدیہ قربانی پیش کرے، جس نے جو ہے اونٹ کو شکار کر لیا ہے وہ اس کے پاس اگر وہ اس کے بدلے جو ہے بھینس کو یا اتنی قیمت کو جو ہے کم سے کم جو ہے وہ جو ہے قربانی کے لیے پیش کرے خانہ کعبہ جا کے، تو یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یا پھر وہ روزے رکھے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے، اور جو گزر چکا جو پہلے غلطیاں ہو گئی وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو کوئی لوٹا تو انتقام لے گا اللہ، یعنی جو کوئی لوٹا غلطی اسی غلطی کی طرف لوٹا، احرام میں شکار کرنے والی جو غلطی تھی جو پہلے لوگ کرتے تھے، کوئی اس طرف دوبارہ وہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس کے میں تفسیر میں ایک واقعہ سخت آیا ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے احرام کی حالت میں شکار کیا، قصدن شکار کیا، تو ایک بار اس کو کہا گیا بھائی تم اس کا کفارہ ادا کرو، اس نے اس کا کفارہ دیا، پھر جب وہ لوٹ جو تھا وہ پھر اس نے دوبارہ جو ہے احرام کی حالت میں ہی دوبارہ شکار کر لیا، تو کہتے ہیں اس شخص کو آگ نے آ لیا اور وہ جو تھا وہ صحرا میں بچایا، وہ بھسم ہو گیا تھا وہ، تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سختی سے منع ہے کہ جو اللہ نے حد لگائی ہے، جو منع کیا اللہ نے، انسان اس کو قصدن ارادتاً پار کرنے کی کوششوں سے بچے۔ یہاں پہ اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بات سے منع فرما دیا ہے تو انسان قصدن جو ہے کہ چلو میں تو بعد میں کفارہ دے دوں گا یا میں بعد میں اس کا جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، تو وہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں جو قصدن کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے سخت منع فرمایا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحری، شکار سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، ومتاعن متاعن فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلوں کے لیے یا مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر، صید البری شکار خشکی کا، ما دم تم حرما جب تک ہو تم احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو الیہ تحشرون جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو شکار ہے اس کو احرام کی حالت میں بھی حلال قرار دیا تھا، کیونکہ پرانے وقتوں میں کئی لوگ سمندر کے سفر سے آتے تھے اور جو سمندر کا جو شکار تھا وہ جو ہے حلال تھا۔ یہاں پہ طعامہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ سمندر کا وہ کھانا جو سمندر خود اگل دے، ٹھیک ہے، سمندر کا یعنی جو ہے سمندر کے جو مردار ہوتے ہیں، یعنی جو پانی میں مر جاتے ہیں جانور اور وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ بھی حلال ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو تھا جن کے سردار حضرت ابو عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم مقرر کیا، اور وہ 300 لوگ کا لشکر تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی طرف سفر کرایا، اور رستے میں کہتے ہیں ان کا زیادہ راہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، ان کے جو کھانے پینے کا سامان تھا بہت تھوڑا رہنا شروع کر دیا، بالآخر جب تھا ان کے جو سردار تھا ان کے قافلے کا، جب انہیں بات پتہ چلی تو انہوں نے سب کے پاس سے جو کھانا تھا وہ اکٹھا کر لیا اور سب کو حصے سے دینا شروع کر دیا، اور کہتے کہ یہ اتنی تنگی کا وقت آ گیا کہ آخر کار کہ ہم سب کو سارے دن میں کھانے کے لیے کھجور ملتی،
اتنے میں جب وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے پاس پہنچے تو ہمیں وہاں سمندر کے باہر ایک مچھلی پڑی ملی. تو پھر ہم نے قرآن کی جب آیت ہمارے ذہن میں آئی کہ یہاں پہ جو سمندر جو خود بھی آپ کو اگل دے، جو کھانا ہوگا سمندر کا، جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی مچھلی تھی جو اس 300 لشکر کے لوگوں نے 18 دن تک کھائی. اور پھر اس کا جس لوگ پرانے وقت میں گوشت کھا لیا کرتے تھے اور اس کی آنکھوں کے کہتے ہیں انہوں نے روغن نکال کے اپنے پاس جمع کر لیا آئل کے طور پہ پکانے کے لیے، اور اس کا جو گوشت تھا اس کو سکھا کے پاس رکھ لیا اور وہ سیر ہو گئے اس سے. اور جب وہ واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال سمندر نے کھانا بھیجا تھا تمہارے لیے، وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا تمہارے لیے، اور اگر تمہارے پاس ہے تو میرے لیے لاؤ، مجھے بھی لا کے دو. تو ان لوگوں نے واقعی وہ جمع کیا ہوا تھا چونکہ تو ان کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طعام فرمایا. اور جو تھا یعنی اس سے وہ جو مچھلی تھی وہ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اس کی پسلی کی ہڈیوں کو کھڑا کیا جائے تو اس کے نیچے سے جو تھا اونٹ پہ بیٹھ کے آدمی جو تھا وہ گزر جاتا تھا، اتنی بڑی تھی. اور اس کی آنکھ کے سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 13 لوگ بیٹھ سکتے تھے. یعنی کہ وہ کوئی ویل ٹائپ مچھلی تھی اتنی بڑی جو تھی، جو سمندر سے باہر آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رزق بھیجا تھا جو تھا اس وقت سفر کی حالت میں. تو یعنی کہ سمندر کا جو ہے شکار بھی اور مردار بھی، اور ایون احرام کی صورت میں بھی جو سمندر کا شکار ہے وہ حلال ہے. اور سمندر اگر کوئی کھانا خود اگلے تو وہ بھی حلال ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے. لیکن جو خشکی کا شکار ہے، جو یہ چوپائے وغیرہ ہیں، کھانے کے جانور ہیں، یہ جو ہے تم پر حرام ہے احرام کی حالت میں. اب اس میں جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ جو وہ جانور جو ہم کھا سکتے ہیں، جن میں چوپائے آ جاتے ہیں، اونٹ آ جاتے ہیں، ہرن آ جاتے ہیں، ان کا شکار جو ہے جو کہ جن کو کھانے کے لیے شکار کیا جائے وہ احرام کی حالت میں منع ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی فرمایا کہ جو درندے اور خطرناک جانور ہیں ان کا شکار احرام کی حالت میں جائز ہے. مثلا سانپ، بچھو، چوہے، یہ بھیڑیے، درندے، یہ ساری کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی کہ یہ جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کو آپ حالت احرام میں بھی ان کو آپ قتل کر سکتے ہو، وہ آپ کے اوپر اس کا گناہ نہیں ہے. جعل اللہ، بنایا اللہ نے، کعبۃ البیت، خانہ کعبہ کو، بیت الحرام، گھر حرمت والا، قیاماً، قیام کا ذریعہ یعنی رکنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور یقیناً اللہ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر شے کے خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اور جو قلائدہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو پٹے والے جانور ہوتے ہیں جن کو پٹا ڈال کے چھوڑا جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، وہ بھی سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرمت والی چیزیں بنایا ہے کہ ان کا احترام، ان کا تقدس ہم پر لازم ہے. اور یہ اس لیے کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اس کی لگائی ہوئی حدود کی ہم پابند ہیں. اگر اس نے کسی چیز کو ہمارے لیے محترم قرار دیا گیا ہے تو ہم اس کے وہاں پہ حد سے تجاوز کرنا ہمیں جائز نہیں ہے. ہم پر ان چیزوں کا احترام ہی لازم ہے جو اللہ نے لازم کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو، انسانوں کے سینوں کے بھید کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. علمو، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، عفو الرحیم، اور بے شک اللہ بہت غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ما علی الرسولی، نہیں ہے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. کہ جتنی ہدایت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ہے وہ صرف ان کو پہنچا دینا ہے جو انہوں نے پورا کیا اپنی ذمہ داری کو. باقی انسان کا ہدایت پانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
کل لا یستوی الخبیث، کہہ دیجئے نہیں، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، خبیث ناپاک، و طیب اور پاک، ولو اور اگر، ولو اور اگر، آجبکا اچھی لگے تمہیں، کثرت الخبیثی کثرت ناپاکی، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے اہل عقل، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور پاک سے مراد حلال اور حرام کمائی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حرام میں کثرت ہوتی ہے، حلال میں کثرت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہمیشہ حلال اور برکت والا مال مانگے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا کثیر مال کے وہ کہے یہ سوچ رکھنا کہ بس مال ہو زیادہ سے زیادہ، چاہے حرام طریقے سے آیا ہو، یہ غلط ہے، ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کہ تمہیں پاک مال کی کثرت انسان کو تو سب سے زیادہ پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلے تمہیں جو ہے ناپاکی کی کثرت پسند ہی کیوں نہ آئے، بھلی ہی کیوں نہ لگے، تم نے جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے حلال مانگنا، اللہ تعالیٰ سے برکت والا مال مانگنا، یہ اور اسی کی صحیح کرنا صحیح ہے۔ ناپاک حرام مال کے میں جس میں چاہے کتنی کثرت کیوں نہ ہو، اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاکی ہی قرار دیا ہے، وہ بری چیز ہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل عقل کو، اہل الباب کو اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کرتے ہیں کہ اور اس لیے کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فلاح کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم فلاح پاؤ، تم جو ہے یہ ان چیزوں سے ڈرو، یہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، اس بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کر لیں، نہیں تو آپ خود ان کو پڑھ کر سمجھ کے ترجمہ دوسروں تک پہنچائیں اللہ کا پیغام، اس میں اجر ہے آپ کے لیے بے تحاشا، آپ کے لیے بھی اجر ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے تک رکھنا نہیں ہوتا، اس کو سب تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی کویشچن ہو آپ تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔